اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم نے ریکویسٹ کی ہے بینک آف پنجاب کے پریزیڈنٹ ظفر مسعود صاحب سے کہ ہم ان کے پاس بیسیکلی آئے ہیں تاکہ جو بینک آف پنجاب کی پرفارمنس ہے اس کے بارے میں بھی بات کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا پروفیشنل اور پرسنل کیریئر کہ جس طرح سے ایکسیلنس انہوں نے حاصل کی ہے اس کے بارے میں بھی گفتگو کر سکیں۔ سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ تھینک یو مہتاب بھائی۔ سر سب سے پہلے جو میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، سر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں زندگی کے اندر، کچھ حادثات ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی طرز زندگی اور خوابوں کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو حادثہ ہوا اور آپ خوش قسمتی سے اس کے سروائیور بھی ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس حادثے کے بعد آپ کی زندگی میں کس طرح کی تبدیلی آئی ہے؟ جی مہتاب بھائی، ایک تو بہت شکریہ فار ریچنگ آؤٹ ٹو می۔ میں تو ہمیشہ سے آپ کا بہت بڑا فین رہا ہوں۔ تھینک یو۔ آپ کا پروفیشنلزم کا، آپ کی انڈرسٹینڈنگ آف اکنامک ایشوز کا، جو بہت کم ہمارے یہاں جرنلسٹ ہیں جو اتنے پروفیشنل ہیں اور اتنے بولڈ ہیں بائی دا وے جتنے آپ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور طاقت دے اور آپ کو اور قوت دے کہ آپ سارے یہ جو بولڈ اور اچھے کام کرتے ہیں کرتے رہیں۔ اور ہماری اکانومی کو آپ جیسے جرنلسٹوں کی ضرورت ہے، بیکاز ایک چیک ہوتا ہے، ایک گائیڈنس ہوتی ہے، ایک ڈائریکشن ملتی ہے، تو وہ بڑی ضروری ہے۔ یہ سارے انسٹیٹیوشنس کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ تھینک یو سر۔ دوسری بات یہ کہ آج 23 مارچ کا دن ہے، بڑا امپورٹنٹ دن ہے ہمارے لیے، پاکستان ریزولوشن کا ڈے ہے۔ صبح میں نے اپنا ایک میسیج بھی اس کے حوالے سے نکالا ہے، اور آج آپ کے ساتھ 23 مارچ کے حساب سے انٹرویو بھی ہونے جا رہا ہے۔ تو ہماری اکانومی اور 23 مارچ اور کچھ ریزولوشنز آن دی اکانومی سائڈ وہ بڑے ضروری ہیں، جو آپ کے توسط سے انشاءاللہ تعالیٰ آج شیئر کریں گے سب کے ساتھ۔ جی سر۔ جی یہ واقعہ مہتاب بھائی ایسا ہے کہ نہایت ہی دل خراش، اور الفاظ نہیں ملتے کہ کس طرح وہ جو 97 انوسینٹ سولز چلی گئیں اس میں، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، ان کا کوئی اس میں غلطی نہیں تھی، اور بس اس کے لیے تو جتنا بھی بات کی جائے وہ کم ہے، اور کوئی چیز کنسول نہیں کر سکتی ان لوگوں کی فیملیز کو۔ صحیح ہے سر۔ اور اس کی وجہ سے جو ہے نا، وہ میرا پرسپیکٹو مہتاب زندگی کا بہت چینج ہوا ہے۔ وہی میں سر پوچھنا چاہتا تھا کہ کس طرح سے پرسپیکٹیو آپ کا تبدیل ہوا، اور میں پتہ ہے سر کیوں یہ بات پوچھ رہا ہوں۔ جی، آپ اتنے یعنی بہادر ہیں کہ اس کے بعد جب PIA کی وہ فلائٹس دوبارہ اسی فلائٹ پہ اسی سیٹ پہ بیٹھ کے یہ کراچی گئے، جی، جب تو لوگوں کو ایک ٹرسٹ اور وہ بلڈ کرنے کے لیے، تو میں سر یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کس طرح سے پرسپیکٹیو آپ کا چینج ہوا؟ جی، ایک تو مہتاب زندگی میں بہت ساری چیزیں جو تھیں نا، وہ تھوڑی ٹینٹیٹیو تھیں۔ یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ اگر میں یہ ایکٹ کرتا ہوں تو کیا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند آئے گا نہیں آئے گا، اگر میں یہ ایکٹ کرتا ہوں تو پسند آئے گا نہیں آئے گا۔ صحیح۔ آئی تھنک وہ ٹینٹیٹیو اسپیکٹ جو ہے نا، وہ اب ڈس اپیئر ہو گیا۔ اب کافی حد تک یہ یقین آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کو کس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ غالباً بھاتی ہیں یا وہ ان کو پسند آتی ہیں۔ اور تو وہ ٹینٹیٹیو اور بہت ساری چیزیں تھیں جو زندگی سے نکل گئی ہیں، اب کافی سرٹینٹی آ گئی۔ فار ایگزامپل، اس کا نہیں پتہ تھا کہ کیا کتنا پیسہ امپورٹنٹ ہے، شہرت امپورٹنٹ ہے، کتنی آپ کا انفلوئنس امپورٹنٹ ہے۔ آپ آفٹر دا کریش جو ایک چیز بالکل سامنے آئی ہے، جی سر، وہ یہ کہ ان دونوں حوالوں سے، ایک تو یہ کہ کار خیر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو کچھ بھی آپ اس کی جو لوگوں کے لیے آپ کر سکتے ہیں، دیٹس واٹ میٹرز۔ دوسری جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے مہتاب بھائی کہ جو لوگوں کا لو اینڈ افیکشن ہے نا، آپ وہ چیز چھوڑ کے جاتے ہیں اپنے بعد۔ ٹھیک ہے، کیونکہ 1 گھنٹے کا ٹائم ایسا تھا، آپ کو بھی یاد ہوگا بہت سی طرح آپ نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ 1 گھنٹے تک لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں زندہ ہوں یا میں مر گیا ہوں، اور جو لوگ مجھے دیکھ بھی رہے تھے نا، وہ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں زندہ ہوں،
اس قسم کے کریش میں بچنا جو ہے تقریباً امپاسبل ہوتا ہے. سر میں آپ کو بتاؤں، جب میں نے ٹویٹ کیا تو میری مسز میرے ساتھ تھیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو یہ مارنے والے سے بچانے والی کی ذات زیادہ بڑی ہے. اچھا میں یقین نہیں کر رہا تھا، لیکن 1 گھنٹے کے بعد جب میں نے دوبارہ ٹویٹ کیا اور میں نے کہا کہ وہ سروائیورز میں سے ہیں، تو اس نے مجھے کہا دیکھو وہ واقعی بچانے والی ذات زیادہ بڑی ہے. ایسے ہی. تو سر آپ میں نے آپ کے والد صاحب کا انٹرویو سنا سر، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں دعائے توسل پڑھ رہا تھا. جی تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں وہ دعائیں تھیں والدین جی بالکل 100% دعائیں تھیں والدین کی، 100% دعائیں تھیں دوستوں کی، یاروں کی، میری فیملی والوں کی، اور ان لوگوں کی بھی بائی دا وے کہ جن کو میں نہیں جانتا تھا، لیکن غالباً ان پہ ایٹ سم پوائنٹ ٹائم کسی قسم کا کوئی انفلوئنس میری طرف سے ہوا تھا. اور کچھ لوگ ایسے تھے جو بالکل ہی میرے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں تھا، مگر وہ اتنا ڈپریسنگ ٹائمز تھے مہتاب بھائی اس وقت کہ کرونا پیک پہ تھا. آپ کو یاد ہوگا 22 مئی 2020 کی بات ہو رہی ہے، پیک پہ کرونا تھا، لاک ڈاؤن ہو چکا تھا، 50% پہ سب آپریٹ کر رہے تھے، اور اس کے اوپر سے یہ ایئر کریش ہو گیا. تو دیر فار پیپل ور لوکنگ فار گڈ نیوز. بالکل اتنی زیادہ انسرٹینٹی تھی کہ پیپل ور، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اس وقت، مجھے اور وہ جو دوسرے سروائیور ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اس روپ میں لوگوں کے سامنے لائے کہ جس میں ان کو یہ خوشی ملی کہ یار اس میں سے کوئی اچھی خبر بھی آئی. صرف بری خبریں ہی آ رہی تھیں، ایک اچھی خبر بھی آئی. اچھا سر جب یہ کریش ہوا اور آپ سوچ کیا رہے تھے سر؟ جی میں اس وقت تک تو مجھے اندازہ نہیں تھا کافی حد تک کہ یہ کریش ہونے والا ہے، لیکن جب میں کوئی 30 سیکنڈ پہلے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ نوز ڈائیو آ رہا تھا. وہ مجھے کاکپٹ کا دروازہ کھلا، میں نے دیکھا تو مجھے لگا کہ جہاز جو ہے وہ نوز ڈائیو کر رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی اب تو کوئی بچنے کا چانس نہیں ہے. دوسرا کہ میری پہلی سیٹ تھی تو سامنے 2 ایئر ہوسٹس بیٹھی ہوئی تھیں اور یہاں اسٹیورڈ بیٹھے ہوئے تھے. ان کے ریئیکشن سے بھی مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا جی سر کہ یہ معاملہ ٹیڑھا ہو گیا اور اب اس میں بچنے کا چانس جو ہے نا وہ ہے نہیں. مگر مہتاب بھائی میرے ماں باپ نے اس طرح کی میری پرورش کی ہے کہ مجھے کبھی موت سے ڈر نہیں لگا. اس وقت بھی میں تیار تھا، ٹوٹلی پریپیئرڈ. اور میں نے 1 منٹ کے لیے سوچا کہ بھئی زندگی کیسی گزری، تو یہ اندازہ ہوا کہ زندگی ٹھیک گزر گئی. کوئی ایسا ریگریٹ نہیں ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا یا میں یہ غلط کر لیتا یا میں صحیح کر لیتا. ایک چھوٹی موٹی ٹریویل چیزیں ہوتی ہیں جو جس میں آدمی سوچتا ہے، بٹ وہ ریئلی ٹریویل اتنی زیادہ ہیں کہ ڈزنٹ میٹر. بٹ کوئی بائی اینڈ لارج آئی واز اے ویری سیٹسفائیڈ مین کہ میں نے زندگی میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی. میں نے اپنے تئیں نوئنگ زیادتی نہیں کی. میں نے ہمیشہ کوشش یہ کی ہے کہ میں میرٹ کو پریویل کروں. آپ نے مجھے سرکار میں کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، مشکل کام ہوتا ہے، مگر جو مشکل کاموں سے میں کبھی ڈرا نہیں ہوں. جو کام صحیح کرنے کا ہے وہ کرنا بڑا ضروری ہے. سو دیر فار آئی واز اے ویری سیٹسفائڈ مین، آئی واز ریڈی ٹو گو. سر ایک بات آپ نے کی کہ آپ کو ریگریٹ کوئی نہیں ہے، یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے. جی زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہوا یہ کہ مہتاب میرے سامنے نا جس طرح زندگی پوری کینوس پہ آ جاتی ہے وہ 30 سیکنڈ کے اندر کیا وہ آ گئی. جیسے میں نے دیکھا بچپن سے لے کر اب تک، تو جو وہ 30 سیکنڈ میں سوچ سکتا تھا اس میں نے جو براڈر لیول کے اوپر چیزیں سوچیں پروفیشنلی اور پرسنلی، تو مجھے کوئی اس میں ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جو میں کہتا کہ یار یہ کوئی ریگریٹ رہ گیا. میں شاید اپنی زندگی یوں کر لیتا، شاید میں یہ موو اس طرح نہ کرتا، شاید میں مہتاب بھائی سے اس طرح بات نہ کرتا، کاش میں اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرتا، کاش میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھتا. اللہ کا کرم یہ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ یوں ہی رکھے ہمیشہ کی طرح، کہ میرا ہر ایک کے ساتھ تعلق ایسا ہے کہ مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے. اور جہاں بائی چوائس تعلق میں نہیں رکھنا چاہتا فار مائی اون ریزن، وہ بھی مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے کہ میں نے کیوں نہیں رکھا. تو وہ اس طرح کا کوئی ریگریٹ بالکل بھی نہیں تھا. دوستوں سے محبت، دوستوں سے آج بھی میری جو ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے وہ میری جو فیملی ہے، وہ وی ہیو اے بگ فیملی ماشاء اللہ. میرے بہت سارے کزنز ہیں اور بہت زیادہ محبت کرتے ہیں پوری دنیا میں. اور میں بڑا لکی ہوں کہ میرے
بڑے سنسیئر دوست ہیں. اینڈ مہتاب بھائی دیٹس واٹ میٹرز ان لائف. جو آپ کہہ رہے ہیں نا, جو پرسپیکٹیو چینج ہوا ہے, دس از واٹ میٹرز, نتھنگ مور نتھنگ لیس. آپ کچھ کر لیجئے, سب چیزیں فضل آؤٹ ہو جاتی ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہی رہ جاتا ہے. سر دیکھیں, آپ فائنینشیل اور بینکنگ سیکٹر میں ہیں, آپ کی فیملی ماشاءاللہ جو ہے اس کا تعلق ایک لٹریچر کے ساتھ, شاعری کے ساتھ, اس حوالے سے بھی ہے, تو ان دونوں چیزوں کو کیسے ریکنسائل کرتے ہیں؟ جی بڑا اچھا. تھوڑا سا اپنے فیملی کے بارے میں بتائیں تاکہ لوگوں کو زیادہ ذرا پتہ چلے. جی, میرے والد صاحب تو بڑے مشہور آدمی ہیں. منور سعید صاحب اداکار ہیں, بڑے انٹلیکچوئل اداکاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. شروع میں پی ٹی وی کے بانیوں میں سے ہیں. اسٹیج کا جو ہمارے یہاں پورا پروان چڑھا ہے اس میں بڑا رول ان کا پلے کیا. ریڈیو کے شروع کے ایکٹروں میں سے ہیں. سو منور سعید صاحب آپ سب جانتے ہی ہیں. دین میرے نانا سید محمد تقی صاحب بڑے فیمس فلاسفر ہیں, جنگ کے ایڈیٹر رہے کئی عرصے, بلکہ اور ان کے بڑے بھائی رئیس امروی صاحب. بٹوین رئیس امروی اینڈ سید محمد تقی دے ور دا ایڈیٹرز آف جنگ فرام بامبے ٹو کراچی فار 30 ایئرس. سو وہ دین ان کے چھوٹے بھائی جان ایلیا صاحب. دین ان کے ایک اور بھائی تھے جو بہت ہی امیزنگ آدمی تھے, مہتاب بھائی آپ تو جانتے ہوں گے, سید محمد عباس, جو جنہوں نے وہ ڈائجسٹ نکالا تھا, عالمی ڈائجسٹ. جان ایلیا صاحب کا جب نام آتا ہے نا سر, جی, تو آپ یقین کریں کم از کم میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان جیسا اردو ادب کا کوئی شاعر پاکستان میں, اور شاعر میں کہتا ہوں جو سرکار کی مدد سے ذرا زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں. یہ جو نیچرلی اگر کسی شاعر نے, اور شاعر نے بہت عرصے زندہ رہنا ہو آگے, وہ جان ایلیا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. سو جان صاحب اور پھر وہ عباس صاحب جو تھے, وہ یہ جو ڈائجسٹ آپ نے دیکھا ہے, جو عالمی ڈائجسٹ انہوں نے نکالا تھا, جو ڈائجسٹ فارم میں پہلی دفعہ پاکستان میں, وہ تھے بہت امیزنگ انکریڈیبل آدمی تھے, بڑے آدمی. یہ سب بڑے لوگ تھے. صحیح ہے سر. بڑا ہونا بڑا ضروری ہے, جنرس ہونا بڑا ضروری ہے, ناٹ جسٹ فرام منی وائز. مہتاب بھائی, جنرس ہونا ضروری ہے ایز اے ہیومن بینگ. آپ اپنے باعث سے ہٹ کے جو ہے وہ چیزوں کو دیکھیں اور ان کو ٹیکل کریں. یہ جنراسٹی, یہ ان لوگوں کی. سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ بینکنگ سیکٹر, فائنینشیل سیکٹر, اس میں کیسے آ گیا؟ جی ہاں, جان ایلیا صاحب اور صاحب, اور ان کے فرسٹ کزن ہم اور میرے وہ نانا کی طرح ہی ہیں بالکل. ان کی بیٹی ہے میری خالہ, بہت میں ان کے قریب ہوں. وہ کمال امروی صاحب انڈیا میں, انہوں نے بہت بڑا نام ہے بینکنگ میں. ایکچولی مہتاب بھائی دو باتیں ہیں. ایک تو میرے فیملی میں بہت اکمپلش بینکرز بھی ہیں. میرے چچا انور سعید صاحب جو پورا آپ کا ریفارم ہوا ہے پبلک سیکٹر کا, بینکوں کا, اس میں بہت بڑا رول ہے ان کا. وہ حبیب بینک کے HR کے ہیڈ تھے جب شوکت ترین صاحب نے ٹیک اوور کیا, تو انہی کی ٹیمپلیٹ چلتی ہے, اور جس طرح ان لوگوں نے اس پر ہینڈل کیا, اٹس انکریڈیبل. دین سید قمر رضی صاحب حبیب بینک میں ہوتے تھے, بہت بڑا نام ہے. اور میرے تایا اور میرے سگے خالو سید ممتاز سعید, جو مینجمنٹ گرو تھے, اور وہ نیشنل بینک میں ہی واز ایٹ دا سینئر موسٹ پوزیشن. تو وہ ایک انفلوئنس ان لوگوں کا مجھ پہ بہت زیادہ تھا. بٹ ٹو بی آنیسٹ, میں بینکر جو بنا ہوں وہ بائی ایکسیڈنٹ بنا ہوں, ٹو بی آنیسٹ ود یو. ٹھیک ہے سر. میں ایکچولی مہتاب بھائی بننا چاہتا تھا. میں اس قسم کا آدمی ہوں کہ آئی ایم اے پرسن آف مائی اون مائنڈ. آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں, اس لیے آئی یو کین ریلیٹ ٹو ایوری تھنگ. وہ پرسن آف مائی اون مائنڈ, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو بی دا باس آف مائی اون. تو میں نے اسی وقت فیصلہ کیا تھا. میرے دادا سید مسعود الحسن نقوی, وہ بہت اکمپلشڈ, وہ بھی بینکر, لائر تھے, مگر الائڈ بینک کے لیگل ایڈوائزر تھے. ٹھیک ہے سر. تو وہ بھی ان اے وے بینکنگ, ان کا بڑا انفلوئنس. میرے چچا جو ہے جو بینکر ہیں وہ لائر بھی ہیں, تو وہ بھی ایک لا کا مجھے بڑا زیادہ وہ تھا. تو آئی وانٹ ٹو بیکم اے لائر اور اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, اونلی فار ون ریزن, بیکاز دونوں شعبوں میں I will be the boss of my own because I'll create my own firm. Definitely.
میں آیا ہوا تھا یہاں کراچی آیا ہوا تھا لاہور سے. ہم لاہور میں رہتے تھے, کراچی آیا ہوا تھا. میری کزن کی شادی تھی ممتاز سعید صاحب کی بیٹی کی. تو میرا ایک اور کزن ہے قمر صاحب کے بیٹے کامران رضی صاحب. انہوں نے کہا یار وہ آئی بی اے کا ٹیسٹ ہو رہا ہے, وہ پاس واس نہیں کرتا پہلی ٹرم میں, اور جو تمہارا ایکیڈیمک ریکارڈ ہے تم تو پہلی ٹرم میں ویسے ہی پاس نہیں کرو گے, صحیح ہے, تو ذرا اپیئر ہو جاؤ, تمہاری پریکٹس ہو جائے گی. تو آئی بی اے کراچی اچھا ہے, ذرا کوئی حرج نہیں. میں نے کہا ہاں بات تو صحیح. خیر وہ شادی کے دوران میں وہ اپیئر ہو گیا, اس میں اپیئر ہوا تو فرسٹ اٹیمپٹ میں پاس کر گیا. صحیح. اور وہ ایم بی اے بینکنگ میں ہی پاس کیا میں نے. ٹھیک ہے سر. اچھا اب وہ تو ہو گیا, بڑا اچھا ہو گیا, اور وہ شروع میں رف ٹائم آیا, پھر بہتر ہوتا گیا. لیکن گریجویشن سے پہلے مجھے امریکن ایکسپریس سے آفر آ گئی. اینڈ امریکن ایکسپریس واز دا بیسٹ امپلائر دین. یس آف کورس. اچھا اب وہ جو پلان تھا نا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا لنڈن جانے کا, وہ ابھی تک چل رہا ہے بیک گراؤنڈ میں. صحیح ہے. لیکن کیونکہ یہ اب امریکن ایکسپریس کی اپرچونیٹی آ گئی تو چھوڑنی نہیں ہے, تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, تھوڑے دن کرتے ہیں. وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی والا جو ایلیمنٹ ہے اس کو پرسو کرتے رہیں گے سائٹ پہ, اور اس کے بعد پھر جیسے ہی وہاں پر ہو جاتا ہے آرٹیکل شپ کا تو پھر میں نکل جاؤں گا. ٹھیک ہے سر. وہ ایسی مہتاب بھائی وہاں پر مجھے انکریجمنٹ ملی. پہلے 6 مہینے میں ہی ایک ایوارڈ مل گیا, اور پھر ایوارڈز ملتے رہے, اور بڑی پروموشن ملی, اور بڑا اپریسیشن ملا کہ وہ ایک فلیئر جو بینکنگ کے لیے ہے وہ ڈیولپ ہو گیا. بس پھر دین دیر واز نو لکنگ بیک. اس کے بعد آگے ہی چلتے رہے. پھر سٹی بینک, اس کے بعد دبئی اسلامک بینک کھڑا کیا اسکریچ سے, زیرو. لٹرلی میں اور میری سیکرٹری جس طرح ہم یہ بیٹھتے ہیں اس طرح ہم بیٹھتے تھے, بیچ میں ڈیسک ہوا کرتی تھی بیکاز آفس ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. وہ اسکریچ سے کھڑا کیا, اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. اس زمانے میں آدھا ٹائم دبئی میں, آدھا ٹائم یہاں, تو وہ دبئی کے ایکسپوجر میں ملا. پھر میں چلا گیا افریقہ, وہاں پر بارکلیز کا سدرن افریقہ کا چیف رہا. بہت بڑے فرینچائز تھی, $3 بلین بیلنس شیٹ تھی, $120 ملین ان پروفٹ. اٹ واز اے بگ بزنس. پھر وہاں سے واپس آیا. اچھا میرا کریئر جو ہے نا وہ مہتاب بھائی کافی یونیک رہا ہے. واپس آ کے پھر میں نے اپنی کمپنی بنا لی برج کیپٹل کے نام سے, میں نے اور سعد زمان نے. اور وہ جو میں نے فرم بنائی وہ پرائیویٹ ایکویٹی اور انویسٹمنٹ ایڈوائزری, یعنی انویسٹمنٹ بینکنگ ایڈوائزری فرم تھی. تو وہ میں نے 2015 تک وہ چلائی, اور 15 میں پھر وہ ایک اور پرائیویٹ ایکویٹی کمپنی کا, اور 16 میں آپ آ گئے. پھر میں نے جی نیشنل سیونگز جوائن کر لی. اچھا نیشنل سیونگز نا اٹس ناٹ اے پبلک سیکٹر آرگنائزیشن, اٹ از ایکچولی گورنمنٹ اٹ سیلف, بیکاز یہ تو اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہے. جی منسٹری آف فائنانس کا. جی تو وہ ایک ایکسپوجر جو تھا نا وہ ان میچڈ ہے. جو میرا انٹرپرینیورشپ کا ایکسپوجر ہے مہتاب بھائی, اور جو وہ ہے وہ ان میچڈ ہے. اصل میں آپ نے دونوں سائڈز آف دا ٹیبل دیکھے ہیں نا سر. ایکچولی دونوں نہیں, وہ اگر آپ ٹیبل کو جو ہے وہ ریکٹینگل بنا لیں نا تو آپ وہ, اب میں آپ کو بتاؤں, فورن بینک, یس, لوکل بینک, ریجنل بینک, ٹھیک ہے, فورن ٹیریٹری, لوکل ٹیریٹری, انٹرپرینیورشپ, گورنمنٹ, ریگولیٹر. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی میں بورڈ پہ رہا 4 سال. جب میں نیشنل سیونگ آیا تو میں نے ریزائن کیا, اور مانیٹری پالیسی کمیٹی کا میں ممبر تھا 4 سال. ٹھیک ہے سر. سو ریگولیٹر, اینڈ دین ناؤ ایز اے پبلک سیکٹر آرگنائزیشن. اینڈ دین پبلک سیکٹر کے بورڈ پہ تو میں بہت بیٹھا ہوں, PQA کے بورڈ پہ ابھی بھی ہوں, OGDC کے بورڈ پہ ابھی اپوائنٹ ہوا ہوں, پہلے بھی رہ چکا ہوں, نیشنل بینک کے بورڈ پہ تھا. تو میرا جو اوور آل ایکسپوجر رہا وہ بہت ہی ویل راؤنڈیڈ ان دیٹ سینس کہ اس طرح کا ایکسپوجر آپ کو ملتا نہیں ہے. میں اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم سمجھتا ہوں, اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ میں بڑا لکی آدمی ہوں کہ مجھے ایز اے پروفیشنل اتنا ویل راؤنڈیڈ ایکسپوجر ملا. لوگوں کو جنرلی اس طرح کی اپرچونیٹی نہیں ملتی. سر آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں, ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.